الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یوٹیوب پر دیکھنے والوں، آپ سب کو بنت فرحت ہاشمی کی طرف سے خوش آمدید اور السلام علیکم. دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں، جہاں جہاں تک میری آواز کی سماعت پہنچ رہی ہے، آپ سب کو بنت فرحت ہاشمی سلام اور دعائیں دیتی ہے. اس کے ساتھ ہی جو میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرے. اپنے محمد مصطفیٰ کی طفیل اور اس ماہ مبارک کی طفیل ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. اس کے ساتھ ہی آپ کی بہن کی جو روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، آگے شیئر کر دیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا. لائک بہت ہی ضروری ہے، ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ دیکھنے والے کتنے ہیں. آج میری تصویر آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا. میں نے تھمبنیل ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی لگائی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی میری آئیڈیل ہے، میں تھمبنیل ان کی لگائی ہے. اگر آپ یہ نشانی جس میں محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کو بہت سخت نظر لگ چکی ہے. ان علامات سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، موت بھی ہو سکتی ہے. علاج جانیے اس ویڈیو میں. اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، چلتے ہیں موضوع سے تھوڑا ہٹ کر باتیں کرتے ہیں. جس طرح کل میں نے آپ سے باتیں کی تھی، پتہ نہیں آپ تک وہ ویڈیو میری وائرل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں نے آپ سے باتیں کی تھی کہ میری ویڈیو وائرل نہیں ہوتی یا پھر آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے. لوگ مجھے اس سے موضوع سے ہٹ کر کہنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ موضوع سے ہٹ کر نہیں کوئی بات کر سکتی، نہ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ پر اور میرے تمام مسلمانوں پر رحم کرے، فضل کرے، کیونکہ میرے مسلمان بہن بھائی دوسرے چینلوں کو جو سر سے دوپٹہ اتارے ہوئے آتی ہیں، منہ ننگا لے کر آتی ہیں، تو ان کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن میرے چینل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. بس افسوس ہوتا ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جس طرح آپ کی مرضی نے صبح و شام آپ اس طرح کر لیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں. نیز ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. حافظ کرام بھی اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. صرف رمضان شریف کا انتظار نہ کریں کہ جب رمضان مبارک آئے گا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت بڑی محرومی ہے. اس لیے کہ حافظ کے لیے ایک بار پڑھنا یا 5 پارے پڑھنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں، اور نہ پڑھانا بڑی محرومی کی بات ہے. اور ایک عظیم دولت کے پاس ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھانے والی بات ہے.
اور جو حضرات ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی دن میں کم از کم 1 پارہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کی جو صورتیں ہیں وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اس طرح ان کا کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں جائے گا، بلکہ نہ ہی صبح خالی جائے گی۔ سوتے وقت بھی اللہ کے کلام کی تلاوت ہو۔ بہرحال اس طرح سب اپنے آپ کو کلام پاک سے جوڑ لیں۔ جب قرآن سے جڑ گیا، تعلق قائم ہو جائے گا، تو یاد رکھو یہ بہت بڑا تعلق ہے، اور یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور اللہ پاک ایسے شخص پر خصوصاً نظر کرم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی خصوصی کرب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ان بچوں کے لیے جو بھی یہ کلام پاک کو ختم کرتے ہیں، مبارک ہو، آمین۔ ہم سب کو صبح و شام تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان اپنے دن گنتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ دن جس طرح کہتے ہیں کہ زندگی کی گھڑی ٹک 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 کرتی ہوئی جا رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا۔ ماشاءاللہ سے آج 7واں روزہ ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں جتنا ہو سکے اپنی نیکیاں سمیٹ لیجئے، یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو پھر یا ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو۔ اپنے میں سے خدا کے لیے درست گواہی دینا ہے۔ ان باتوں سے اس شخص کی نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کوئی خدا سے ڈرے گا اور اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا۔ قُل لَن يُصِبْنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہی اہل ایمان بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک پڑھیے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا۔ پھر کہیں گے نہیں تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اللہ کی نعمتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔
یا اللہ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم یا ارحم الراحمین۔ اور رحمت اللہ تعالیٰ کے رسول پر جو بہتر خلق اور رحم ان کا محمد، ان کی یار پر، ان کے تمام صحابہ پر اور سب پر تیری رحمت کے ایسا سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں میرے پیارے بہن بھائی اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو یہ نشانیاں محسوس ہونے لگیں تو سمجھیں آپ کو کسی نظر کا لگ چکی ہے۔ اس کا علاج کچھ اس طرح سے ہے کہ تیسرے پارے میں ہے، قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَاتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ دعا دوبارہ سن لیجیے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَاتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ میں آپ کو تیسری بار دعا سکھا رہی ہوں۔ غمان تیسرے سپارے میں ہے، جیسے بھی آپ تیسرے سپارہ کھولیں گے اس کے 3-4 صفحوں کے بعد ہی یہ آیات آ جائے گی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَاتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو مریض ہے اس پر دم کریں، اگر ہو سکے تو وہ مریض خود پڑھے، خود اپنے پانی پر دم کر کے پیے، یا پھر اس طرح کریں کہ اس کے گھر کے جو افراد ہیں وہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، اس کی جسم پر اس طرح پانی کا چھٹا لگاتے ہیں اس طرح چھٹا لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ شفاء کاملہ دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ میرے پیارے بہن بھائیوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے طفیل ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور حلال رزق کی فراوانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن گناہوں سے بخش دے، جو وہ جانتا ہے، وہ جو نہیں جانتا، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بچوں پر رحم اور بڑوں پر شفقت، بڑے ہم پر شفقت کریں اور بڑوں کا ہم احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائی جو آپ کی بیان کی آخر میں گزارش ہوتی ہیں، لائک کرنا ہے، لائک کرنا ہے، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان۔